والد صاحب کی تھوڑی سی زمین تھی جس کی پیداوار سے وہ گھر اور بچوں کے اخراجات پورے نہ کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے ملازمت کی خاطر شہر جانے کا سوچا، مگر وہاں سب سے بڑا مسئلہ رہائش کا تھا۔ گاؤں میں تو اپنا گھر تھا، جبکہ کراچی میں کرائے کے مکان میں رہنا پڑتا۔ انہوں نے میرے کزن عدنان سے بات کی، جس نے ہمت بندھائی کہ آپ یہاں پر آ جائیں، رہائش اور ملازمت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ میری نانی بھی کراچی میں رہتی تھیں، انہوں نے بھی کہا کہ تم آ جاؤ، جب تک رہائش اور ملازمت کا مسئلہ حل نہ ہو جائے ہمارے پاس قیام کر لینا۔ یوں میرے والد بما فیملی کراچی آ گئے اور نانی کی ہدایت کے مطابق ماموں کے گھر گئے۔ انہوں نے اپنا آدھا مکان رہنے کے لیے ہمیں دے دیا اور میری کزن نے حسب وعدہ ملازمت لگوا دی۔ اب تنخواہ اتنی مل جاتی تھی کہ گزارا اچھی طرح ہو جاتا تھا۔ ہم نے ماموں کے مکان میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ ان کا ایک مکان اور بھی تھا، وہ وہاں پر شفٹ ہو گئے اور پورا گھر ہمیں رہنے کے لیے دے دیا، اور بابا جان کو تاکید کر دی کہ کچھ رقم جوڑو تاکہ کوئی پلاٹ خرید سکیں۔ کب تک کرائے کے مکان میں بھٹکتے رہو گے؟ لیکن والد نے کرائے کا گھر لینے کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔ ماموں کے مکان کو مستقل اپنا ٹھکانہ بنا لیا، یہاں تک کہ بچے بڑے ہو گئے۔ ایک روز والد صاحب کا ماموں سے جھگڑا ہو گیا، جس پر انہوں نے اپنے مکان سے نکال دیا۔ جب عدنان بھائی کو علم ہوا تو انہوں نے اپنا مکان ہمیں رہنے کے لیے دے دیا۔ والد صاحب کی نوکری ایسی تھی کہ ہر سال معاہدہ ہوتا تھا اور تنخواہ میں ترقی بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ کرائے پر مکان نہیں لیتے تھے۔ جاوید عدنان کا چھوٹا بھائی تھا، وہ پہلے کبھی کبھار اور اب اکثر ہمارے گھر آنے لگا۔ یہ 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ چند سال بڑے ہونے کے سبب میں جاوید بھائی کہتی تھی۔ وہ بہت مخلص انسان تھے، ہنس مکھ اور اچھی شخصیت کے مالک تھے۔ اگرچہ زیادہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن ان کی شوخ طبیعت اور اخلاق کی وجہ سے ہر کوئی ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ کوئی لڑکی ان سے ملاقات کر لیتی تو اس سے متاثر ہو جاتی، کیونکہ لیکن انہوں نے کبھی اپنے شخصیت سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ شوخ ضرور تھے لیکن دل پھینک نہیں تھے، بلکہ اپنے والدین کے فرما بردار بیٹے تھے۔ ان کے والد نے طالب علم کے زمانے سے ان کا رشتہ اپنے خاندان میں طے کر دیا تھا۔ جب وہ ایم اے کے طالب علم تھے تب ان کی ملاقات یونیورسٹی میں ایک لڑکی سے ہوئی جو ان کو پسند آ گئی، اور ان کی ملاقاتیں محبت میں تبدیل ہو گئیں۔ ایک دن جاوید کی ماں نے ان کی شادی کی بات چھیڑی تو انہوں نے کہا کہ امی، مجھے یونیورسٹی میں ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ فرا سے میرا رشتہ ختم کر دیں۔ نہیں بیٹا، یہ نہیں ہو سکتا، ماں نے جواب دیا، تمہارے والد اپنے بڑے بھائی کو رشتہ توڑنے کا نہیں کہہ سکتے۔ فرا تمہارے تایا کی بیٹی ہے جن کے ہم پر بڑے احسان ہیں۔ اور وہ خاموش ہو گئے اور جس لڑکی کو پسند کرتے سے تھے اس سے کہہ دیا کہ میرے والدین راضی نہیں ہیں، لہٰذا اس سے وہ شادی نہیں کر سکتے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کے بڑے بھائی کے توسط سے گورنمنٹ جاب مل گئی اور وہ مستقل کراچی رہنے لگے۔ 2-4 ماہ بعد اپنے والدین سے ملنے گاؤں جایا کرتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ کسی خاندانی رنجش کے سبب تایا نے خود ہی رشتہ ختم کر کے فرا کی شادی دوسری جگہ کر دی۔ کچھ دن بعد جب جاوید گاؤں گئے تو ان کی والدہ نے پوچھا، بیٹا وہ لڑکی کون ہے جس کو تم پسند کرتے ہو؟ میں چاہتی ہوں اب اس سے تمہاری شادی کروا دوں۔ امی جان، اس لڑکی کی بھی شادی ہو گئی ہے، اب میری کوئی پسند نہیں ہے، آپ جس کے ساتھ چاہیں میری شادی کر دیں۔ ان دنوں میری عمر 14 برس تھی اور میں جاوید کو پسند کرنے لگی تھی۔ اچھے قد کاٹ کی وجہ سے میں اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے احساس ہوتا کہ جاوید مجھے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، شاید وہ مجھے پسند کرتے ہوں، مگر کبھی مجھ سے کچھ کہا نہیں۔ انہی دنوں عدنان بھائی کو پیسوں کی اشد ضرورت پڑ گئی اور انہوں نے ہمیں اپنا مکان خالی کرنے کو کہہ دیا تاکہ وہ اسے بیچ سکیں۔ اگر پھر ابا جان کی مجبوری دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہمیں ایک دوسرے گھر میں شفٹ کر دیا۔ یہ بھی انہی کی ملکیت تھا اور رقبے میں پہلے مکان سے کچھ بڑا تھا۔ بیچ میں دیوار اٹھا کر ایک حصہ ہمیں دے دیا اور دوسرے حصے میں کرائے دار رہنے لگے۔ مکان کی تبدیلی کے دوران میں 7ویں کا امتحان دے چکی تھی۔ 2 سال میں گھر پر رہی اور اب دوبارہ اسکول میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ نزدیک کے اسکول میں داخلہ نہ ملا تو امی نے جاوید سے ذکر کیا۔ انہوں نے بھی کوشش کی مگر کوئی کامیابی نہ ہوئی۔
حمید نامی ایک دور کے رشتہ دار عدنان بھائی کے پاس آتے جاتے رہتے تھے اور اپنی وین میں اسکول کے بچے اٹھاتے تھے۔ پرنسپل سے ان کی جان پہچان تھی، اس نے میرا داخلہ کروا دیا، جبکہ جاوید کہتے تھے کہ تم گھر میں پڑھتی رہو، میں کوئی جان پہچان والا ڈھونڈ رہا ہوں، ضرور قریبی اسکول میں داخلہ تمہارا ہو کروا دوں گا۔ مگر میں نے اس ڈر سے سال ضائع نہ ہو جائے، حمید نے جس اسکول میں داخلہ کروایا وہاں جانا شروع کر دیا۔ حمید نے امی کو اطمینان دلایا کہ میں سلطانہ کو گھر لانے لے جانے کا ذمہ لے لیتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد جاوید گاؤں سے آ گئے اور انہیں جب پتہ چلا کہ میں نے حمید کے ذریعے کسی دور کے اسکول میں داخلہ لے لیا ہے تو انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگا، مگر وہ خاموش ہو گئے۔ ایک روز عدنان بھائی کی بیٹی کی شادی تھی، ڈھولکی کی تقریب کے لیے جاوید مجھے لینے آئے۔ تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ سلطانہ، تو مجھے اچھی لگتی ہے، کیا تم مجھ سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ میں نے جواب دیا کہ میں ابھی میٹرک کرنا چاہتی ہوں، آپ کو 2-3 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ بولے، میں 3-4 سال تک تمہارا انتظار کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنی کزن سائمہ سے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگی، جاوید کو کیا ہو گیا ہے؟ ادھر مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے اور ادھر تم کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ مجھے اس پر اعتبار تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ تبھی جاوید پر مجھے بہت غصہ آیا اور میں پریشان بھی ہو گئی۔ خیر، ان سے تو میں کچھ نہ کہہ سکی، لیکن جب انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی بات دہرائی تب میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھ سے یہ امید نہ رکھیں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ انہیں جھٹکا سا لگا اور چہرہ اتر گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ اس دن کے بعد سے ان کی شوخی ختم ہو گئی اور وہ زیادہ تر سنجیدہ اور خاموش رہنے لگے۔ کچھ دن بعد ان کی والدہ نے ان کی منگنی کر دی۔ یہ منگنی سائمہ سے نہیں بلکہ کسی اور لڑکی سے ہوئی تھی۔ میں حیران تھی کہ اگر انہوں نے سائمہ سے شادی کا وعدہ کیا تھا تو پھر کیوں کر کسی اور لڑکی سے منگنی کر لی۔ میں نے سائمہ سے پوچھا تو کہنے لگی، بے وقوف، میں تو مذاق کر رہی تھی اور تم نے سچ سمجھ لیا۔ یہ سن کر مجھ پر قیامت گزر گئی۔ اب مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ہمہ وقت پریشان رہنے لگی۔ مجھے لگا کہ مجھے جاوید سے محبت ہو گئی اور میں کسی انجانی آگ میں جلنے لگی ہوں۔ اس طرح سے چھٹکارا پانے کی راہ تلاش کرنے لگی۔ انہی دنوں آنے جانے کے دوران محسوس ہوا کہ حمید کا جھکاؤ میری طرف بڑھ رہا ہے اور اب مجھے سب سے پہلے لینے آتا ہے اور واپسی میں سب سے آخر میں گھر پہنچ جاتا۔ اس طرح اسے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جاتا۔ وہ کہتا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانے سے جھجکنا نہیں، میں تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ جب بار بار اس نے اس طرح کی باتیں کی تو میں بھی توجہ سے اس کی باتوں پر کان دھرنے لگی، کیونکہ میرا دل ان دنوں بہت پریشان رہتا تھا۔ جاوید کی منگنی کے بعد سے پڑھائی میں میرا دل بھی نہیں لگ رہا تھا اور میری تعلیمی کارکردگی پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ ایک دن میں نے اسے بتایا کہ مجھے مضامین میں دقت آ رہی ہے، ٹیوشن پڑھنا چاہتی ہوں مگر کسی ٹیچر کو نہیں جانتی جو گھر آ کر پڑھا دے۔ یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں کئی ٹیچرز کو جانتا ہوں، جب کہو گی انتظام ہو جائے گا۔ فیس کی تم بالکل بھی فکر مت کرو، حمید نے تسلی دی۔ آہستہ آہستہ اس نے مجھے تحفے دینے شروع کر دیے۔ میں یہ نہیں لے سکتی تھی، گھر والے برا منائیں گے۔ میں نے عذر پیش کیا، ان کو بتانا ہی نہیں، کہہ دینا کہ تمہاری کسی سہیلی نے دیے ہیں۔ وہ امی سے وین کی فیس بھی بہت کم بلکہ برائے نام لیتا تھا، کہتا تھا کہ آپ لوگ میرے رشتہ دار ہیں۔ اسی طرح 2-4 بار جب اسکول کی جلدی چھٹی ہوئی تو وہ مجھے لانگ ڈرائیو پر لے گیا، مگر تمام راستہ خاموشی میں کٹا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ سلطانہ، اگر تم برا نہ مانو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہاں یا نہیں کہو گی تو بھی برا نہیں مانوں گا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایک طرف جاوید کی محبت میں بٹی ہوئی تھی، دوسری طرف حمید کی مہربانیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ جاوید کی تو منگنی ہو چکی ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں میری کوئی گنجائش باقی نہیں۔ جاوید کا ہمارے گھر میں آنا جانا ویسے ہی تھا، اکثر مجھے دبے لفظوں میں سمجھایا کرتا تھا کہ حمید اچھا آدمی نہیں ہے، اس کی لگائی ہوئی ٹیوشنز بھی چھوڑ دو، کوئی بھی ٹیچر گھر پڑھانے یوں ہی نہیں آتا، وہ بھی بغیر فیس کے۔ یقیناً حمید تم سے کوئی مطلب نکالنا چاہتا ہوگا۔ مجھے ٹیوشن تو ہر حال میں پڑھنا تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ جاوید نے بھی یہ کہہ دیا کہ میں تم کو گھر پر ٹیوشن پڑھا دیا کروں گا، لیکن دل اب اس سے دوری اختیار کرنے لگا تھا۔
میں نے اس کی باتیں سنی انسنی کر دیں۔ ایک روز ٹیچر کہنے لگے، اب میں تم کو گھر پر پڑھانے نہیں آ سکتی، میری منگنی ہو گئی ہے۔ سسرال والوں کو میرا دوسروں کے گھر میں آنا جانا پسند نہیں ہے۔ اگر تم مجھ سے پڑھنا چاہتی ہو تو میرے گھر پر آ کر پڑھ سکتی ہو۔ وہ ٹیچر بہت توجہ سے پڑھاتی تھی، اس نے امی کو بھی قائل کر لیا۔ یوں مجھے ٹیچرز کے گھر جا کر پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ حمید نے بھی مجھے اس کے گھر لانے لے جانے کا بیڑا اٹھا لیا۔ اب اکثر واپسی میں وہ مجھے کسی ریسٹورنٹ میں لے جاتا، میں اعتراض نہ کرتی۔ اس نے مجھے اپنی قرب زبانی اور شرافت کا ظاہری رخ دکھا کر مروب کر لیا تھا، اور میں اس کی جھوٹی محبت میں دھنستی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ مجھے جلدی لینے آ گیا اور کہا کہ آج مجھے ایک ضروری کام تھا، سوچا میں تم کو گھر پہنچا دوں۔ کچھ دور گئے تھے کہ اس نے کہا کہ دراصل میں نے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ پھر وہ مجھے گھر چھوڑنے کی بجائے اپنے دوست کے گھر لے آیا۔ میں نے کہا بھی کہ وین میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، مگر وہ اصرار کرنے لگا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ یوں اس کے اصرار پر میں مکان کے اندر چلی گئی۔ وہاں مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور بولا کہ میری بات غور سے سنو، میں گریجویٹ ہوں اور وین شوق کی وجہ سے چلاتا ہوں۔ میری 2 وینز اور بھی ہیں اور یہ بزنس بہت اچھا چل رہا ہے۔ میں خوشحال ہوں۔ یہ باتیں میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں پہلے میری بہن کی شادی ہوگی، اس کے بعد میری۔ تب تک تم اپنی تعلیم مکمل کر لو گی، میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ میں نے کہا۔ پھر اس نے مجھے گھر ڈراپ کر دیا۔ اب وہ مجھے کبھی ریسٹورنٹ لے جاتا اور کبھی کھانا پیک کروا کر دوست کے گھر لے آتا۔ جس روز وہ مجھے وہاں لے جاتا اس کا دوست گھر سے چلا جاتا تھا۔ مجھے اب اس کے ساتھ تنہائی میں خوف بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے صاف ستھری باتیں کیا کرتا تھا۔ یوں میں اس پر بھروسہ کرنے لگی اور جاوید کو بھلانے لگی۔ میں میٹرک میں تھی کہ میرا رشتہ آ گیا اور والدین کو یہ رشتہ پسند آیا۔ خالہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ ان کا بیٹا اچھی ملازمت پر تھا، گھر بھی ان کا اپنا تھا، لیکن میں حمید سے وعدہ کر چکی تھی۔ تبھی میں نے امی کو سختی سے انکار کر دیا کہ آپ خالہ کو منع کر دیں، میں ان کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے مجھے بہت سمجھایا اور ابا بھی سمجھاتے رہے، مگر میں نے ضد پکڑ لی۔ ماں باپ اولاد کے آگے ہار مان لیتے ہیں۔ تاہم مجھے انہوں نے کہیں تو بیانا ہی تھا، تو وہ دوسرا رشتہ ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ تبھی میں نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حمید سے کہا کہ جلدی میرے گھر رشتے کا پیغام بھیجو اور شادی کر لو۔ والدین کا ارادہ مجھے میٹرک کے بعد آگے پڑھانے کا نہیں ہے۔ وہ یہ سن کر گھبرا گیا اور بولا کہ جب تک بہن کی شادی نہیں ہو جاتی میں شادی نہیں کر سکتا، تم کو کچھ صبر کرنا ہوگا۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے والدین راضی نہیں ہو رہے۔ میں بہت زیادہ روئی، منت سماجت کی، لیکن اگلے دن اس نے میری ماں سے کہا کہ آپ کسی اور وین کا انتظام کر لیں، میں ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ میں بہت زیادہ پچھتائی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ ایک دن خبر سنی کہ جاوید کی منگنی ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ زیادہ ہمارے گھر آنے لگے۔ حمید کے جانے پر بھی وہ خوش تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارے درمیان کس طرح کا سلسلہ رہ چکا ہے۔ میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں پاس ہو گئی تھی۔ تبھی ایک بار پھر سے جاوید نے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی اور اپنی امی سے میرا نام لیا۔ وہ خوش ہو گئیں اور ایک دن ہمارے گھر رشتہ لے آئیں۔ ہم پر عدنان بھائی کے بہت احسانات تھے۔ ابھی تک ہم ان کے دیے ہوئے گھر میں رہ رہے تھے۔ جاوید نے یہ بھی کہلوایا کہ وہ میرے نام یہ مکان لکھ دیں گے، مگر آپ رشتے سے انکار نہ کرنا۔ دراصل جس مکان میں ہم مقیم تھے وہ جاوید کے نام ہی تھا۔ یوں میرا رشتہ ان سے ہو گیا اور وہ خواب حقیقت بن گیا جو میں نے کبھی اول عمری میں دیکھا تھا۔ نہیں جانتی تھی یہ خواب کبھی حقیقت بن جائے گا، اور نہ اجرت میں اپنے لیے غلط آدمی کا انتخاب کرتی جو مجھے دھوکہ دے گیا۔ اب پچھتائی کہ خدا پر بھروسہ کیوں نہ کیا۔ اگر جاوید کی منگنی ہو گئی تھی تو مجھ کو صبر کے ساتھ اپنے رب سے اچھی امید رکھنی چاہیے تھی۔ یہ خوف بھی دل کے کسی گوشے میں چنگاریاں لیتا تھا کہ کبھی اس کو شک ہو گیا کہ میں حمید سے محبت کا دم بھرتی رہی ہوں تو وہ کیا سوچے گا۔ سال بھر منگنی رہی اور یہ دن بھی میں نے اس خوف کے اندھیروں میں بھٹکتے گزارے۔ پھر ایک دن وہ مجھے اپنی دلہن بنا کر لے گئے۔ اگرچہ میں اس مہربانی کی مستحق تو نہ تھی، مگر خدا مجھ پر مہربان ہو گیا تھا۔
جاوید نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور پیار سے کہا، آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو۔ کتنے برس میں تمہیں پانے کی چاہ میں سلگتا رہا ہوں، تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے دن رات دعائیں مانگتا رہا ہوں۔ آج تم میرے سامنے ہو اور میرے من کا پھول کھلا ہوا ہے۔ اس خوش قسمتی پر میرا دل رو دیا۔ جاوید تو آج بھی بہت خوش ہیں، مگر میں نے اس خوشی کا چہرہ نہ دیکھا جس کی مجھے چاہ تھی۔ ضمیر کا تازیانہ بہت دردناک ہوتا ہے، جس کو عمر بھر سہنا ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔